اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنو تم پر ہم نے احسان کیا۔ تو جس نعمت کی آمد پر احسان جتایا جا رہا ہے، سب سے عظیم نعمت وہی ہے، سب سے عظیم فضل وہی ہے، سب سے عظیم رحمت وہی ہے۔ اور رب نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ فرماتا ہے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے فضل و رحمت پر خوشی مناؤ، خوشی مناؤ، فرحت و سرور کی محفلیں قائم کرو، لیکن جائز حدوں میں رہ کر کے یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو آج ہمارے یہاں طریقہ رائج ہے۔ ہم بالکل وہ کیا کہتے ہیں میرے بھائی، ڈھول باجے تاشے کے ساتھ کبھی کبھی جلوس نکالتے ہیں، ہمارا نوجوان طبقہ ڈانس کرتا ہوا جاتا ہے، یہ سب کے سب خرافات ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ نبی کے میلاد کی محفل میں ادب سے بیٹھو، جلوس میں جاؤ تو باوضو جاؤ، ادب کے ساتھ جاؤ، درود و سلام کے ترانے گنگناتے ہوئے جاؤ تاکہ مصطفیٰ آپ سے خوش ہو جائے۔ یہ نہیں کہ یہ ناجائز طریقے سے آپ چلو، اس سے دنیا کے سامنے ایک غلط میسج جائے گا، ایک غلط پیغام جائے گا۔ حضرات رب قدیر نے فرمایا اللہ کے فضل و رحمت پر خوشی مناؤ، تو اللہ کے فضل و رحمت سے مفسرین نے قرآن کو بھی مراد لیا ہے اور ذات مصطفیٰ کو بھی مراد لیا ہے۔ ہم انکار نہیں کرتے، قرآن کا مراد لینا بھی حق ہے اور مصطفیٰ کی ذات کا مراد لینا بھی حق ہے۔ فضل الہی قرآن کی شکل میں، رحمت الہی قرآن کی شکل میں جو ہمارے سامنے ہے، اور فضل الہی ایک ذات کی شکل میں وہ میرے آقا مصطفیٰ ہے۔ رحمت الہی ایک عظیم شکل و صورت میں ہمارے آقا کی ذات ہے۔ حضرات فضل تو قرآن بھی ہے، رحمت تو قرآن بھی ہے اور مصطفیٰ بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن فضل ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، قرآن رحمت ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ پہلے مصطفیٰ فضل ہے، پھر قرآن فضل الہی ہے، پہلے مصطفیٰ رحمت الہی ہے، پھر قرآن رحمت الہی ہے۔ حضرات کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرحت و سرور منانے کا حکم دیا، یاد منانے کا حکم دیا، اور عظیم احسان جتا کر کے اس کی اہمیت سے آشکارا فرمایا، اس کی عظمتوں سے ہمیں روشناس اور باخبر فرمایا تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے اس ذات کا مقام کیا ہے، اس ذات کی بلندی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذات کی عظمتوں کے حوالے سے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اتنا چاہتا ہے اور یہ تعلق ہے کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان والی جو آیت ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، آگے آیت کا جو جملہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرات کہ یہ احسان اس لیے بھی جتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی تم پر اللہ کی آیت تلاوت کرتے ہیں اور یہ تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے ہے۔ یہاں بیست کا مقصد سمجھو، احسان کیوں جتایا جا رہا ہے؟ نبی کو اس لیے بھیجا، حضرات گھر کی صفائی کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہے جب تک دل صاف نہ ہو جائے، کائنات میں ترقی کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہے جب روح کو تمانیت، جب تک روح کو تمانیت نہ ملے۔ انسان اپنی کوششوں سے یہ سارا کچھ کر لیتا ہے، لیکن مصطفیٰ ہمارے دلوں کو صاف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہماری روح کو تمانیت کی دولت عطا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے یہ تم پر اللہ کی آیت تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں ستھرا کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں۔ حضرات آقا کی آمد سے پہلے حال یہ تھا کہ ہم پراگندہ تھے، ہم ضلالت و تاریکی اور جہالت میں شکولیں کھا رہے تھے، ہمارے یہاں عدل و انصاف کا نام و نشان تک نہیں تھا، ہمارے یہاں قبیلوں میں جب جنگ کا آغاز ہوتا تھا تو صدیوں گزر جانے کے بعد نسل بعد نسل عداوت اور نفرت کی آگ منتقل ہوتی رہتی تھی، بیٹیاں زندہ درگود گر ہوتی جاتی تھی۔ حضرات حال یہ تھا کہ کوئی مظلوم کی فریاد سننے والا نہیں تھا، ظالم کا ہر شخص حامی و ناصر ہوتا ہوا نظر آتا، ماں اور بہنوں کی عزت و عصمت کو تار تار کرنے میں کوئی بھی حیا محسوس نہیں کرتا، ندامت محسوس نہیں کرتا۔ اس طرح کی برائیوں میں ہم آلودہ تھے۔ حال یہ تھا یہی تک محدود نہیں، ہم نہ جانے کتنے باطل معبودوں کے سامنے اپنی جبین عقیدت کھم کرتے تھے۔ ہمیں سورج سمجھ میں آیا تو ہم نے سورج کو پوج لیا، ہمیں پتھر سمجھ میں آیا تو پتھر کو پوج لیا، ہمیں درخت سمجھ میں آیا تو درخت کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک دیا۔ اللہ نے احسان جتایا وہ جھوست کی ہی اس لیے کہ یہ نبی جو تم میں آ رہا ہے یہ تمہیں پاک کرے
گا اور ایک خدا کی بارگاہ تک تمہیں لے جائے گا، ایک مالک کا سراغ تمہیں بتائے گا اور ایسا بتائے گا کہ اب تم میں رنگ و نسل کا جھگڑا نہیں رہے گا، اب تم میں عداوتیں ختم ہو جائے گی، نفرتوں کا بازار سرد ہو جائے گا، تم آپس میں شیر و شکر ہو جاؤ گے، بھائی بھائی ہو جاؤ گے، اور تمہارا حال یہ ہوگا زمانہ دیکھے گا جب تم اس نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ گے اور ایک جگہ جا کر سر سجدہ ہو گے، رب کی بارگاہ میں جبین عقیدت کھم کرو گے تو زمانہ دیکھ کر کہے گا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاب، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کا میسیج ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ ذرا آپ غور کریں نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہمیں پاک کرے، وہ ہمیں ستھرا کرے، قرآن کی تلاوت کر کے ہمیں راہ ہدایت پہ لگائے اور کیا کرے؟ علم دے، ہمیں علم سکھائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ حضرات یہ مقصد تھا میرے مصطفیٰ کی آمد کا، اس لیے تو آپ مفتی ظہور صاحب سے پوچھیں گے، حضرت بسمل صاحب سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے آقا کی آمد سے پہلے کا دور جو ہے اسے دور جہالت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس زمانے کو جہالت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ حضرات مطلب یہ ہے علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، علم سے کوئی علاقہ نہیں تھا، حضرات علم تھا لیکن وہ علم بے مقصد کے تھا، اس علم کی روشنی میں انسان ہدایت یافتہ ہونا انسان کا مشکل تھا، دشوار تھا، لیکن وہ علم چاہیے تھا جس علم کے ذریعے انصاف کا دور دورہ ہو، جس علم کے ذریعے دنیا کے سامنے سے اونچ اور نیچ کا فرق ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے مصطفیٰ کو جلوہ گر فرمایا۔ اب آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کتاب و حکمت کا علم سیکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو دین دوست ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں؟ نہ تو ہمارے یہاں دینی علم سیکھنے کا شوق ہے، نہ تو دنیاوی علوم پڑھنے کا شوق ہے شاد و نادیر ہے، کلادم ہے، بہت ہی کم ہے۔ حضرات غیروں کے یہاں پڑھائی ہوتی ہے، غیروں کے یہاں علم کے دروازے ہیں، غیروں کے یہاں حکمت کے دروازے ہیں، جبکہ پوری دنیا کو علم و حکمت کا عظیم خزانہ اگر کسی کتاب نے دیا ہے وہ قرآن نے دیا ہے، اور وہ مصطفیٰ کی ذات نے دیا ہے، وہ مولم کائنات نے دیا ہے، وہ آمنہ کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ واہ واہ واہ۔ ایک سبق یاد رکھیں، کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا، اور تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی، نجات نہیں پا سکتی، اور یہ تعلیم کا دائرہ صرف مردوں تک محدود نہیں ہے بلکہ تعلیم کا حصول سیکھنا مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ ہر انسان پر اتنا علم ضروری ہے جتنے علم کی بنیاد پر وہ اپنے صحیح عقائد کو جان سکے، مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھ سکے، جتنے علم کی بنیاد پر انسان حلال و حرام کو سمجھ سکے، جائز و ناجائز کو سمجھ سکے، حق و باطل کو سمجھ سکے، صحیح و غلط کو سمجھ سکے۔ اگر کوئی انسان کسان ہے، کسان کھیتی باڑی کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، تو اس پر بھی اتنا علم فرض ہے کہ جتنے علم کی بنیاد پر وہ کھیتی کے حلال و حرام کو جان سکے۔ ایک کسان کہتا ہے یار ہم مزدور آدمی ہے، غریب آدمی ہے، ہمیں کیا مطلب ہے؟ میرے پیارے جائز و ناجائز کا تعلق ہر شعبے سے ہے، ہر ڈپارٹ سے ہے، ہر علاقے سے ہے، ہر ماحول سے ہے، زندگی کی ہر ضرورت سے ہے۔ اس لیے آپ علم دین حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنے بچیوں کو بھی پڑھاؤ، دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، عقیدہ بچانے کے لیے دین کا علم سیکھنا ضروری ہے، اور ہندوستان میں زندہ رہنے کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے آپ دنیا کا بھی علم حاصل کرو، دین کا بھی علم حاصل کرو، تاکہ دین بھی بچ جائے اور ایمان بھی بچ جائے اور ہمارا حق بھی ہمیں مل جائے، ہمیں کوئی غلام نہ بنا سکے، ہمیں کوئی نوکر نہ بنا سکے، ہمیں کوئی زرخرید نہ بنا سکے، بلکہ ہم اپنے اختیار کے ساتھ زندگی گزارے، تصرف کرتے رہے اور با اختیار زندگی گزار کر خوشی خوشی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ حضرات یہ دارالعلوم کا نام کیا ہے؟